اگر ایسے آپ کی نیت ہے، ایسے گندے آپ کے عقیدے ہیں، تو اس حساب سے تو آپ کا باطن میلا ہے، باطن آپ کا ناپاک ہے، آپ کی نیت درست نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی۔ اور حضور کا یہاں جو اول حدیث ہے بخاری کی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہی ہے۔ آپ جو بھی نیک عمل کریں، چاہے دین کی دعوت دیں، تبلیغ کا کام کریں، کسی کو مسلمان بنائیں، جیسا کہ ذاکر نائک لوگوں کو بناتا ہے، یہ جو بھی آپ عمل کریں، لوگوں کی نظروں میں آپ اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، مسلمان بنا رہا ہے، پر نیت جو ہے وہ گندا ہے، وہ میلا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی عقیدہ درست نہیں ہے، تو پھر یہ سارے اعمال رائگاں جانے والے ہیں، یہ لوگوں کے لیے سر ایک فتنہ بننے والے ہیں۔ تو یہ اسلام سے خارج ذاکر نائک کے جملے ہیں، سنیں۔ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ذاکر نائک غیر مسلموں کو مسلم کرتا ہے، اسے دین کی دعوت دیتا ہے، پر اس کا عقیدہ، اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ سنیں ذاکر نائک کے اس جملے کو۔ لوگ نعت پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نعت پڑھنا اچھی بات ہے، بیٹھ جاتے اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ کہتے میں نے عرب دیکھا بنا عین کا، عرب دیکھا بنا عین کا مطلب رب کو دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملانا بھی حرام ہے۔ سن لیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک کو اللہ سے ملانا بھی حرام ہے، یہ ذاکر نائک کہہ رہا ہے۔ میرے نزدیک تو لگتا ہے کہ یہ پوری طور سے یہ حرام ہے، یہ کلی طور سے یہ خود حرام ہے۔ اتنا بڑا پڑھا لکھا ہونے کے بعد اور اتنے مجمع میں لوگوں کو درس دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہا ہے، دین اسلام کی دعوت دے رہا ہے، لیکن اس کے اندر خود ایمان نہیں ہے، خود عقیدہ اس کا درست نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کل کائنات اپنے محبوب کے صدقے میں بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں بنایا، اور اللہ کی پہچان کرانے والا جو ہستی اس سرزمین پہ، اس دھرتی پہ واحد ہستی جو آیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے۔ اللہ سے ملانے کا وعدہ، امت کی بخشش کا سامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو امت کی بخشش کروائے، جو اللہ سے ملائے۔ ہم ایسی ہستی کو اللہ سے ملا رہے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ حرام ہے۔ ایسے لوگوں کو جو فالو کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، جو ایسے ذاکر نائک کو جو فالو کرتا ہے۔ لوگ اپنی سوچو کہ اپنے ایمان کو بچاؤ، جہاں نبی پاک کی محبت سے دور کیا جائے، اہل بیت کی محبت سے، مولا علی کی محبت سے دور کیا جائے، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں کی تلنا میں لیا جائے، یہ ذاکر نائک عام انسانوں کی تلنا میں لے رہا ہے اور عام انسانوں سے جوڑ رہا ہے اور حرام بتا رہا ہے۔ نعت میں اللہ کو شامل کرنا، اللہ کو ملانا حرام بتاتا ہے۔ تو جب اللہ نعت میں ملائیں گے، آپ اللہ کو نہ جوڑیں گے، اللہ کے محبوب ہیں وہ، اللہ نے خود انہیں جوڑ رکھا ہے اور وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے نبی کا نام اپنے کلمے میں جوڑ رکھا ہے، تو پھر ہم آپ نعت میں جب اللہ کو نہیں جوڑیں گے، نہیں ملائیں گے، تو یہ پھر محبت کیسے مکمل ہوگی؟ ہمارے ایمان کے وہ درجے کیسے مکمل ہوں گے، کیسے کمپلیٹ ہوں گے؟ کیونکہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس کو محبت کرتے ہیں۔ اسی واسطے اللہ نے اپنے محبوب کا نام اپنے کلمے میں، اپنے کلام میں جوڑ رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ کیا یہ ذاکر نائک نہیں پڑھتا یہ کلمہ؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر نعت پڑھا جائے اور اس میں اللہ کو جوڑا جائے تو اسے ناجائز بتا رہا ہے، حرام بتاتا ہے۔
اسے جو لوگ ناجائز حرام مان کر اگر اللہ کو رسول سے الگ، رسول کو اللہ سے الگ کر دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاکر نائک کے کہنے کے مطابق عام انسانوں کی تلنا میں لینے لگے معاذ اللہ، تو پھر ایسی استھتی میں، ایسے حال میں تو پھر وہ ایمان سے گیا، اپنا وہ ایمان ہاتھوں سے گوا بیٹھا، اور دین کا حصہ، دین اسلام کا حصہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور یہ ہمیں محبت سے روک رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہی ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار، چاہے آپ جو بھی عمل کرتے ہوں، کسی کو مسلمان بناتے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، اس عمل کا جو بھی دار و مدار ہے وہ آپ کے نیت پر ہی ہے۔ اور نیت کہاں سے بنتی ہے، نیت کہاں سے درست ہوتا ہے؟ تو نیت کیا شے ہے؟ نیت آپ کا باطن ہے، آپ کے اندر کا شے ہے وہ۔ اب جو نیت آپ کے قلب سے، آپ کے باطن سے بنتی ہے، سنورتی ہے، اور اگر باطن میں آپ کے نیت ایسے گندے ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی کہ حضور کا نام اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑا جائے، یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چند کلامات یا نعت پڑھی جائے، تو اس میں اللہ کا نام اگر جڑ جائے تو یہ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ اگر ایسے آپ کی نیت ہے، ایسے گندے آپ کے عقیدے ہیں، تو اس حساب سے تو آپ کا باطن میلا ہے، باطن آپ کا ناپاک ہے، آپ کی نیت درست نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی۔ اور حضور کا یہاں جو اول حدیث ہے بخاری کی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہی ہے۔ اب جو بھی نیک عمل کریں، چاہے دین کی دعوت دیں، تبلیغ کا کام کریں، کسی کو مسلمان بنائیں، جیسا کہ ذاکر نائک لوگوں کو بناتا ہے، یہ جو بھی آپ عمل کریں، لوگوں کی نظروں میں آپ اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، مسلمان بنا رہا ہے، پر نیت جو ہے وہ گندا ہے، وہ میلا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی عقیدہ درست نہیں ہے، تو پھر یہ سارے اعمال رائے گاہ جانے والے ہیں، یہ لوگوں کے لیے ایک فتنہ بننے والے ہیں لوگوں کو، اگر ایسے گندے نیت، ایسے عقیدے ہیں تو۔ کیونکہ نیت باطن کا شے ہے، اور باطن ہمارا پاک نہیں ہوگا تو ہماری نیت بھی درست نہیں ہوگی، حضور پاک کے پرتی، مولا علی کے پرتی، اہل بیت کے پرتی۔ اور اہل بیت مولا علی کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے پرتی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک تم ہر شے سے زیادہ، پوری دنیا کے دولت، دھن، ہر شے سے زیادہ ٹوٹ کر محبت تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرو، اہل بیت سے محبت نہ کرو، اور تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ تم اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی آل اولاد سے بھی زیادہ حضور پاک اور اہل بیت سے محبت نہ کرو۔ کوئی تم میں سے اس وقت تک ایمان والا مومن ہو نہیں سکتا۔ تو اگر آپ کو محبت، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اہل بیت سے ہے، مولا علی سے ہے، تو پھر آپ حضور کے پرتی، اہل بیت کے پرتی آپ کے عقیدے بھی خراب نہیں ہوں گے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی بد عقیدہ اپنے اندر نہیں پالیں گے۔ آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں،
دین کی خدمت کر رہے ہیں ظاہری طور سے، ظاہری وجود سے، اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دین اسلام کے ساتھ آپ محنت کر رہے ہیں، دین اسلام میں آپ ہاتھ بٹا رہے ہیں، اور نیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے پرتی گندی، عقیدے گندے، سوچ گندی، کہ حضور کے اوپر جب کلام پیش کی جائے، نعت پڑھی جائے، تو اس میں اللہ کا نام جوڑنا شرک ہے، حرام ہے۔ آپ اس طرح کی نیت رکھتے ہیں، یہ محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی؟ جبکہ محبت اگر رہے گی، دیوانگی رہے گی، تو ایسے عقیدے بھی نہیں رہیں گے۔ اور حضور کا تو فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ٹوٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت سے، مولا علی سے محبت نہ کرو۔ کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنے ماں باپ سے، اولاد سے بھی زیادہ تم حضور سے محبت نہ کرو، اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہی ہے۔ نیت درست ہوگا تو پھر آپ کو حضور سے محبت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، نعت پڑھتے وقت اللہ کو جوڑنے سے، اللہ کو ملانے سے شرک اور حرام بتا رہا ہے۔ یہ تو سراسر ایک سازش ہے دین اسلام کے پرتی، ایک سازش رچی جا رہی ہے۔ دین رسول سے محبت کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس کو محبت کرتے ہیں۔ اسی واسطے اللہ نے اپنے محبوب کا نام اپنے کلمے میں، اپنے کلام میں جوڑ رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ کیا یہ ذاکر نائک نہیں پڑھتا یہ کلمہ؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر نعت پڑھا جائے اور اس میں اللہ کو جوڑا جائے تو اسے ناجائز بتا رہا ہے، حرام بتاتا ہے۔ اسے جو لوگ ناجائز حرام مان کر اگر اللہ کو رسول سے الگ، رسول کو اللہ سے الگ کر دیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاکر نائک کے کہنے کے مطابق عام انسانوں کی تلنا میں لینے لگے، معاذ اللہ، تو پھر ایسی استھتی میں، ایسے حال میں تو پھر وہ ایمان سے گیا، اپنا وہ ایمان ہاتھوں سے گوا بیٹھا، اور دین کا حصہ، دین اسلام کا حصہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور یہ ہمیں محبت سے روک رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، نعت پڑھتے وقت اللہ کو جوڑنے سے، اللہ کو ملانے سے شرک اور حرام بتا رہا ہے۔ یہ تو سراسر ایک سازش ہے دین اسلام کے پرتی، ایک سازش رچی جا رہی ہے۔ دین اسلام کے پرتی ایک سازش رچ رہا ہے۔ یہ ایک دیمک کی طرح کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے دین اسلام کو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، ہر انسان کو 1 گھنٹے میں 1000 سانس آتا ہے، اور 24 گھنٹے میں 24,000 سانسیں۔ اور یہ جو مکمل کلمہ ہے، مکمل جو کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے میں 24 حروف ہیں، اس کلمے میں 24 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، اور محمد رسول اللہ میں 12 حروف ہیں۔ اور آپ اللہ کو جدا رسول سے، رسول کو اللہ سے جدا کرنے کی بات یہ کر رہا ہے ذاکر نائک۔ تو یاد رکھو، اللہ نے بھی دین کو کلمے سے بنایا۔ لا الہ الا اللہ، یہ جلالی 12 حروف ہیں، تو 12 گھنٹے جلالی اللہ نے دین کے بنا دیے۔ اور محمد الرسول اللہ جمالی 12 حروف ہیں، تو رات کے 12 گھنٹے اس نے جمالی بنا دیے۔ تو رات کے 12 گھنٹے محمد رسول اللہ کے نام سے اللہ نے 12 گھنٹے بنا دیے، کیونکہ 12 حروف ہیں محمد رسول اللہ میں، اور وہ جمالی ہے، تو 12 گھنٹے رات کے اللہ نے محمد رسول اللہ کے نام سے بنا دیے۔ اور لا الہ الا اللہ جلالی 12 حروف ہیں، تو اس نے 12 گھنٹے جلالی دین کے بنا دیے۔ یہ اللہ اور رسول کا مرتبہ ہے، یہ اللہ کو اپنے محبوب سے اور رسول خدا کو اللہ سے جو لگاؤ ہے،
یہ اس کی نشانی ہے. اس پر غور کرے ذاکر نائک تو اس کے عقل کے پردے کھلے نا. وہ تو پبلسٹی اور دنیا نام و شہرت کے لیے کر رہا ہے, اور لوگ اندھے ہیں, بس یہ دیکھتے ہیں کہ ذاکر نائک کتنے کو مسلمان بنا رہا ہے, کلمہ پڑھا رہا ہے. مسلمان بنانے سے کچھ نہیں ہو جاتا. ایمان کی دولت ایمان کی طرف لانا معتبر ہے. ایمان کی دولت عطا کرنا, ایمان سکھانا, یہ اصل معتبر ہے. اور ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت, اہل بیت سے, مولا علی سے عشق و محبت. تو اللہ ملے گا, تو رسول اللہ ملیں گے. اور یہ ایمان دلوں میں عشق محبت اترنا, زبان سے کلمہ پڑھانا, مسلمان بنانا, یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے. اور لوگ اسی کو دیکھ کر پاگل بنے پھرے ہیں کہ ذاکر نائک بہت اچھا کام کر رہا ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں کا جو گمراہوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور گمراہوں کے فالوور بنے ہوئے ہیں, جو حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے, سمجھ نہیں پاتے, اور ایسے کم وقت ایسے گمراہ کرنے والے شخص کے باتوں پہ تالیاں بجاتے ہیں. جدھر وہ گھماتا ادھر گھوم جاتے ہیں, اسی کو فالو کرتے ہیں.